یہ مجھے یا کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے، یہ ٹاکسک ہے تو اس کی وجہ سے ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے کتنے مس مینج ایموشنز ہیں، اور اس کے ساتھ جب شادی ہوگی اور پھر بچے ہوں گے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس، آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ. واہ واہ واہ. پھر آپ وہ انڈا بن رہے ہیں جو نیچے جا کے ٹوٹ جائے گا. آپ ریزیلینس نہیں لا رہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مجھے ایشو نظر آ رہا ہے اپنی فیملی میں، وٹ از اٹ دیٹ آئی کین ڈو. اب دیکھیے سم ٹائمس وی ہیو اے ڈریم پروفیشن، ڈریم یونیورسٹی، یہاں داخلہ مل جائے. جب داخلہ ملتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وائی واز آئی ڈائنگ ٹو بی ہیئر. نہایت بیکار لوگ، نہایت بیکار ڈپارٹمنٹ. جہاں پہ بھی چلے جائیں ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ون آف مائی فرینڈ شی واز لیونگ ہیئر اینڈ الٹیمیٹلی شی مووڈ ابراڈ. اور جب وہ آئی 2 سال بعد ملنے، بڑا میں نے اسے روکا تھا کہ سنو پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں ہے، رک جاؤ اپنے ملک میں. نہیں نہیں نہیں. جب آئی پھوٹ پھوٹ کے روئی، تم نے مجھے زیادہ سختی سے روکا کیوں نہیں تھا. Now I'm deep in it, I cannot come back. But now I have realized what are the problems over there. I said, yeah, because you set an expectation bar which doesn't exist. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے، سورہ البقرہ کی ورس نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. کس کس چیز سے؟ خوف سے، چیزوں کی کمی سے، مال، اولاد، بزنس، واٹ ناٹ، لانگ لسٹ. اینڈ دا گلیڈ ٹائڈنگ از فار دا ونس ہو ڈو صبر، جو بڑے پیشنس کے ساتھ ان چیزوں میں سے گزریں گے. سو لائف از اے ٹیسٹ. لائف میں جو انسان اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے کہ کنٹینیوس ٹیسٹ ہوگا تو پھر کیا ہے، وہ لوگ تھرائیو کرتے ہیں، وہ لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ اس کو ٹیسٹ ہی سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پھر پرابلمس میں رہتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ باؤنڈری سیٹنگ ہونی چاہیے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا، اس کی بھی باؤنڈری ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے ریزیلینس کے لیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میں نے جو ایکسپیکٹیشن رکھی تھی وہ کیسی تھی، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں شادی ہم کرنے لگتے ہیں، ایوری ادر ڈے a young girl would come and tell me I am really disappointed with my husband, with my in-laws. What happened? شادی سے پہلے میں نے ان کو یہ چارٹر دیا تھا، بس اسٹیمپ پیپر نہیں تھا کہ اس پہ سائن کرواتی، لیکن میں نے ان کو ساری باتیں بتائی تھیں. میں یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی. اینڈ they agreed. بٹ جھوٹے لوگ، دغا باز بدل گئے، اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا شادی کے بعد. مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، مجھ سے گول روٹیاں پکواتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں. دیکھیں جب کوئی شادی کرنا چاہتا ہے نا، ریئلسٹکلی آپ کو بھی کوئی چیز چاہیے. چلیے شادی چھوڑ دیں، آپ کو ڈیسپریٹلی لیٹسٹ فون چاہیے، اور آپ کے اماں ابا کہتے ہیں، اور امی یوزلی کہتی ہیں کہ پھر تم نے گھر کمرے کی صفائی کرنی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں 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 سب کروں گی. We agree to all terms and conditions when we are desperate for something. بعد میں کیا کرتے ہیں؟ Old lazy me is back and I'm procrastinating. ہم کہتے ہیں جو ملنا تھا وہ تو مل گیا، اب کیا. ایک تو یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. When people are desperate for something, they're not thinking about what will they do in future. وہ کہتے ہیں ابھی تو مان جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا. ٹھیک. نمبر 2، دوسرا سینیریو کیا ہوتا ہے؟ Those people have also not landed in the same scenario or same situation. انہوں نے بھی نہیں فیس کیا ہوتا. ایک لڑکے کو آپ کہتے ہیں میں نہیں رہوں گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ، میں گھر کے کام نہیں کروں گی، وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا شادی کے بعد ڈائنامکس کیسے چینج ہوتے ہیں. جب اماں کا فل تھروٹل پریشر آتا ہے نا، میزائل آپ کی گرتا ہے، ادھر آؤ بیٹا تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی، پھر اس کو اماں بھی اچھی لگتی ہیں کہ میری اماں نے میری شادی کر دی ہے میری پسند کی جگہ پہ. اینڈ ہی وانٹس ٹو پلیز ہز موم. تو وہ بیوی کو کہتا ہے تھوڑا سا کام کر لو، وہ کہتی ہے وہ چارٹر بھول گئے، میں نے کہا تھا میں کچن میں نہیں جاؤں گی، میں کام نہیں کروں گی. سو ہم نے کیونکہ ایسی ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوتی ہے جو انریلسٹک ہوتی ہے، انریلسٹک ہوتی ہے. کئی دفعہ لڑکی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے. سو لاٹ آف سینیریوز چینج اوور ٹائم. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام ایوری ون.
اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ کو کسی سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو تو اپنے آپ کو بتایا کریں میری ایکسپیکٹیشن غلط تھی, مجھے آئندہ کے لیے کیئرفل ہو جانا ہے, مجھے آئندہ کے لیے پھر پراپر پلاننگ صحیح طرح سے کرنی ہے. اینڈ دین وی کم ٹو دا 5th اسٹیپ, جس میں آپ اپنی ان باؤنڈریز کو سیٹ کرتے ہیں. آپ نے باؤنڈری کیسے سیٹ کرنی ہوتی ہے؟ باؤنڈری ایسے سیٹ کرنی ہوتی ہے جس میں آپ ہرٹ نہ ہو. جیسے دیکھیں وی آر سٹنگ ان دس آڈیٹوریم, اب یہ باؤنڈری ہے نا, ایوری ون کی ناٹ کم ان دس آڈیٹوریم, اونلی اے اسپیسیفک آڈینس وڈ بی ہیئر فار اے سرٹن ٹائم فریم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں, ونڈوز ہیں, ڈورز ہیں, انلیٹس ہیں, آؤٹلیٹس ہیں, بیٹھنے کا پراپر سسٹم ہے, آنے جانے کا سسٹم ہے, جو کام کرنے اس کا سسٹم ہے. ہمارے دماغ میں باؤنڈری یہ ہوتی ہے کہ میں نا کوئی بندوق لے کے کھڑی ہوں اور جو کوئی اندر آنے کی کوشش کرے گا میرے مزاج کے خلاف, آئی ایم گونا شوٹ دیٹ پرسن. یہ نہیں ہوتا. آپ نے یہ شوٹنگ پہ اور اس پہ نہیں جانا ہوتا. وٹ یو ہیو ٹو بیسیکلی ڈو از کہ آپ نے باؤنڈری مینس کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اٹس اے ون ون دیٹ یو ہیو ٹو کریٹ. اور ون ون کیسا ہوتا ہے کہ سم تھنگ دیٹ سوٹس می اینڈ سم تھنگ دیٹ سوٹس ادر پیپل. میں کیا کروں گی اور میں کیا نہیں کروں گی, اور اس کو بڑے پلیزنٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں باؤنڈری دیتے ہیں, حقوق و فرائض کی باؤنڈری دی ہوئی ہے. ایک عورت کو بتایا ہوا ہے کہ اس کی باؤنڈری کیا ہے, ایک مرد کو بتایا ہوا ہے اس کی باؤنڈری کیا ہے, اور اس باؤنڈری کو جب وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ کام صحیح طرح سے کر سکتے ہیں. نہیں تو کیا ہے, اب باؤنڈری سیٹنگ کیوں جب ہماری نہیں ہوتی تو ہم آپس میں فرینڈز الجھتے رہتے ہیں. ہمیں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں جس کو ہم مینیج نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں. اور نمبر 6 اسٹیپ از ایموشنل سیلف کیئر. اس میں کیا آ جائے گا؟ نو میٹر واٹ ہیپنس, even if nobody is taking care of you, you need to learn to take care of your own self. And how do you take care of your own self? It's not like by ordering, eating at a very elite restaurant or having a big amount of money with you. It's about having a healthy standard for yourself. جیسے جب میں کوئی فوکسڈ کام کروں گی تو میں اپنے فون کو سائڈ پہ رکھوں گی. This is my self care. جب رات ہو جائے گی تو میں اس ٹائم پہ سوؤں گی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک وہ اپنی پرائڈ لینا کہ میں ساری رات جاگتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. سیلف کیئر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی ایموشنل ریزیلینس اچھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیکاز آئی ایم سرٹیفائڈ لائف اسٹائل فزیشین, تو اس میں ہم جب سلیپ پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں سب لوگوں کو کہ آپ کا جو ایمیگڈلا ہے وچ از دا ایموشنل سینٹر, وہ برن آؤٹ پہ ہوتا ہے سارا دن. اور رات کو جب آپ اکارڈنگ ٹو یور سرکیڈین ردم سوتے ہیں رات کے ٹائم پہ, تو ایمیگڈلا سیٹل ہوتا ہے. اس میں آپ کے فیئرز, فوبیاز, کنسرنز, انزائٹی, آل نیگیٹو ایموشن دے گیٹ سیٹلڈ. اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ یو آر ویری فریش. اور جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, انٹینشنلی جو جاگتے ہیں, پڑھائی کے لیے جاگ رہے ہیں, فرینڈس کے ساتھ جاگ رہے ہیں, سب بس بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, چٹ چیٹ کر رہے ہیں, ایوری ون از آن لائن, تو ان کا ایمیگڈلا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو ایموشنلی ڈسٹرب رکھنا شروع کر دیتا ہے. صرف نیند ٹھیک کرنے سے آپ کا سیلف ہارم ٹھیک ہوتا ہے, آپ کا OCD ٹھیک ہوتا ہے, آپ کے پینک اٹیکس ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کی ایموشنل ریزیلینس زیادہ آتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیلف کیئر کے ماڈل میں آتی ہیں جس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ رکھنا اسپریچولی. اللہ سے اگر آپ دور ہوں گے آپ کے اندر ایموشنل ریزیلینس نہیں آ سکتی. اللہ کے قریب ہونا پڑے گا آپ کو, نمازیں اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. جو انسان نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں سے ہیلپ لے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. لائک یو نو وین آئی ایم لاسٹ, آئی ایم ٹوٹلی ڈاؤن, وہ میرا جو ٹینس بال ہے وہ نیچے گیا ہوا ہے, وہ ہٹ کر رہا ہے نیچے, اور بڑی زور سے ہٹ کر رہا ہے, اور میں آؤٹ کر رہی ہوں, اور اگر وہ باؤنس بیک کر رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائے گا, آسمان پہ جائے گا, ادھر جائے گا. آئی ایم اسٹل انسیکیور. ایک نماز پڑھنا, ایک اللہ سے بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, قرآن کھولنا, دعائیں پڑھنا, اٹ گیوز می دیٹ اسٹیبلٹی. وہ مجھے دکھاتا ہے کہ یہ ریڈار آ گیا تمہارے پاس کہ یہ بال کہاں تمہارا جا رہا ہے, اب یہ تمہیں ریزیلینس کہاں پہنچا رہی ہے, اب تم نے اس کو کیسے اس سے بینیفٹ لینا ہے, کیسے تم نے اس کو کیچ کرنا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اگر آپ سے اپنے ایموشنز خود نہیں مینیج ہوتے تو یو کین آلویز ٹیک ہیلپ. ہر کالج یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی کاؤنسلرز ہوتے ہیں, آن لائن کاؤنسلرز ہوتے ہیں,
آن لائن بہت ساری ایکٹیویٹیز یا ایون ان پرسن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. سو یو آر ناٹ ویک اف یو آر سیکنگ ہیلپ. آپ بہت اسٹرانگ ہیں جب آپ جا کر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کسی سے آپ کسی قسم کی بھی ہیلپ لے رہے ہیں. سو دیز آر دا اسٹیپس. کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں ایکسپریسو ہونا چاہیے, ہمیں کچھ اپنے ایکسپریشن میں کچھ تو بتانا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہ بتاتے ہیں اس کے بعد بھی جو انکمفرٹیبلنس ہوتی ہے وہ پھر پورا دن جو گلٹ ہوتا ہے نا اس کو کیسے اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ کویشچن. اگر ہم ایکسپریسو نہیں ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کو ایکسپریس کر دینا چاہیے, اور جب ہم ایکسپریس کر بھی دیتے ہیں تو اب ہمیں گلٹ شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. پہلی بات تو یہ کہ whenever you are getting this feeling that I need to be talking about it, مجھے یہ بات کرنی چاہیے, آپ کا اندر بتا رہا ہے, آپ کو پش کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو بات کرنی چاہیے. لیکن بات کرنے کے لیے ہمیں وزڈم چاہیے. وزڈم کیا ہوتا ہے؟ کب بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کیا بولنا ہے, کہاں چپ ہو جانا ہے, کہاں پہ کوئی بھی کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے. ہوتا ہے نا وٹ, وین, ویئر, ہاؤ, ہو. جب تک ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں سیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو ریزلٹس. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ کو پہلے پورا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں, یعنی لیٹس سے آپ کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کچھ, تو آبویسلی یو پریپیئر فار اٹ, یو پریپیئر بیفور ہینڈ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے رینڈملی جائیں. جب ہم رینڈملی جاتے ہیں وی آر انپریپیئرڈ, تو اکثر ہم پھر بلنڈرز کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح سے لائف چیلنجز میں بھی اٹس ناٹ لائک کہ ایک دم سے آپ کو الہام ہو جائے گا اور آپ کوئی بات کر لیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ پریپیئر کرنا ہے. پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے سوچنا ہے اگلے انسان کے بارے میں کس سے بات کرنے جا رہی ہوں, یہ موقع ہے بات کرنے کا, کس وقت میں نے بات کرنی ہے. اینڈ مور ڈیفیکلٹ دا کنورسیشن, مور ٹائم یو نیڈ ٹو اسپینڈ آن دیٹ. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں اگر کوئی ڈیفیکلٹ سینیریو ہے جس میں دوسرا انسان ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے تو کم از کم 5 یا 6 دفعہ آپ نے کنورسیشن میں جانا ہے اور کنورسیشن سے باہر نکلنا ہے. اینڈ اٹ مائٹ ٹیک یو 2 months. آپ نے بات شروع کی, اگلا انسان کو پھر غصہ آ گیا, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بالکل اپسیٹ نہیں کرنا چاہ رہی امی. فرینڈ ہے تو اس کو بھی کہا سنو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک میک یو فیل لائک دیٹ, اٹس اوکے, تم اپسیٹ ہو رہی ہو, ہم پھر بات کریں گے. اگلا انسان کیونکہ اپسیٹ ہوتا ہے کیا کہتا ہے, نہیں ابھی کرو, میں ابھی بات کرنا چاہتی ہوں, ابھی مجھے بتاؤ اس کا سلوشن. آپ کہتے ہیں نہیں میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گی, آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. کریں گے انشاءاللہ. پھر کسی دن اور چائے کا کپ, کافی کا کپ لا کے کہا اچھا سنو جو ہم اس دن بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کریں. تھوڑی سی بات ہوئی, اس انسان کو پھر غصہ آیا, آپ کہتے ہیں نہیں ٹائم ٹو ایگزٹ. آپ کے نہیں, جب ہم ناراض ہوں گے تب ہم نے بات نہیں کرنی. دس از سچ اے بینیفیشیل ٹیکنیک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں بھی, جیسے اپنے بچوں کے ساتھ. اب تو میرے بچوں کو عادت ہو گئی ہے, تو پہلے وہ میرے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس آنسر نہیں ہے. تو میں ان کو کہتی تھی نہیں میرے پاس بہت سارے آنسرز ہیں, لیکن میں بہت اپسیٹ ہوں یا آپ اپسیٹ ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ ہم کوئی ایسی بات بولیں جس سے ہم میں سے کوئی ہرٹ ہو جائے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. تو آپ کو نا وہ کنورسیشن, کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے. اور کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ورتھ اٹ نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم لاتے ہیں. جیسے اگر کسی کا موڈ خراب ہے تو آپ نے ایک دفعہ پوچھا سنو تم نے مائنڈ کی ہے میری بات کوئی, اور وہ آگے سے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتی ہے نہیں میں کیوں مائنڈ کروں گی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس نے کچھ مائنڈ کیا ہے لیکن وہ بتا نہیں رہی. اب وہ نہیں بتا رہی تو رسپانسبلٹی کس کی ہے, آپ کی یا اس کی؟ اس کی رسپانسبلٹی. آپ نے تو پوچھ لیا, یو گیو ہر دیٹ اپرچونیٹی, اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ تو تم بات کر لو. اب وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, آپ آرام سے ریلیکس رہیں. اور کوئی اور بھی پوچھے کہ کیا ہوا تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ایک اور فرینڈ آ کے پوچھتی ہے سنو تمہاری اور اس کی لڑائی ہوئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھو میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں. میں نے 9:03 پہ یہ کہا, اس نے 9:05 پہ پھر یہ بولا, پھر میں نے 9:15 پہ جب یہ بات کی اس نے یہ ایٹیچیوڈ دیا. ہم کھول کے وہ بات بتاتے ہیں. اب وہ جو سننے والا وہ کیا کر رہا ہے,
اس کو تو مفت کا نیٹ فلکس شو مل گیا ود اے پاسورڈ. شی کین ٹرن دیٹ آن اینی ٹائم. اب وہ کیا کرتی ہے, وہ جاتی ہے ٹہلتی ٹہلتی دوسری کے پاس, سنو تمہاری کوئی لڑائی بھی ہے, وہ اپنا ورژن سناتی ہے. اب جو اپنا ورژن سناتی ہے سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کو چھوٹا سا چٹکلا دیتی ہے, یہ ہوا تھا, نہیں وہ تو بتا رہی تھی کہ تم نے یہ کہا تھا. اب اس کو اور غصہ آتا ہے, کہتی کیا اس نے میرے بارے میں کہا, وہ جھوٹی ہے, وہ مکار ہے, شی از اے ہپوکریٹ. اب یہ واپس آتی ہے ان کے پاس, سنو وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹی ہو. We are not actually communicating with one another. What we are doing is we are creating a big بحث, ہنگامہ, پنڈورا باکس کھولتے چلے جاتے ہیں اور 15 سال ہماری وہ جنگ رہتی ہے. سو ایسے نہ کیا کریں, کسی کو نہ بتائیں. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا موڈ خراب ہے آپ کے, اچھا نہیں مجھے نہیں پتا. اور اگر کوئی زیادہ پوچھے تو آپ کے ہاں ہمارے درمیان چھوٹا سا کانفلکٹ ہے, دعا کرو, انشاءاللہ اللہ ول ہیلپ اس گیٹ اوور اٹ. بس اتنی سی بات کر کے سچویشن کو ریپ اپ کریں. صرف کنسرنڈ پرسن سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ کنسرنڈ پرسن کے علاوہ ہم ہر ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ دکھی پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے تو باقی فرینڈ کہتی ہیں یہ تمہارے لیے لگا رہی ہے, یہ تمہیں سنا رہی ہے, یہ تمہارے سے بات کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کا کوئی بات نہیں, unless she talks to me directly and tells me what the issue is, I'm there, I'm open. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آرام سے سکھی ہوں. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہمیں نیند نہیں آ رہی, اب ہم کھانا نہیں کھا رہے, اب ہم سے پڑھا نہیں جا رہا, اب ہم پریشان بیٹھے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ایموشنل ریزیلینس. آپ وہی ہیں انڈے کی طرح ٹوٹ رہے ہیں بار بار. آپ کا جو لیکچر ہے وہ ایکچولی میرے کہہ رہے دل کے بہت موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے, ایموشنل ریگولیشن. میرا آپ سے کویسچن یہ اسلام کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک صورت میں کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, ان مع العسر یسرا, اور اس کو اسٹریس دے کے اللہ تعالیٰ اسی کی ہی فوراً بات کہتا ہے کہ اور ہر مشکل کے بعد آسانی. جی آپ نے جو بھی ایکسپلین کیا ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ ہے بیسیکلی, کہ آپ ریزیلینٹ ہوتے ہیں. میرا پہلا سوال تو یہ کہ کیا آپ نے اپنے کلائنٹس کے اندر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ریزیلینس واقعی ہی ڈیولپ ہوتی ہے؟ جی, کیونکہ ریزیلینٹ تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریٹ کے طور پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا کویسچن یہ کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایموشنل لیول کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں سے, چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے فرینڈس ہیں, تو آپ خود بھی ایموشنلی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں اور آپ ہر وقت اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکیں. آپ ٹو اینڈ فرو موشن میں موو کرتے ہیں. بالکل. اگر جس طرح آپ نے ابھی ریسنٹ ایگزامپل دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے گا اسے غصہ چڑھے گا تو مجھے غصہ نہ چڑھے, مجھے بھی غصہ چڑھے گا. بالکل. تو یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے کنٹرول کرنا ہے یا میں نے وہاں پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اس کے ریفرنس سے بتائیں کہ ایموشنلی ریزیلینٹ ہو کر آپ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ماسٹر کر لیا, اس کے باوجود آپ ٹو اینڈ فرو موشن کتنی فریکوینٹلی آپ کے ساتھ اکر ہوتا ہے اور کیا وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر فار دا کویشچنس. پہلا کویشچن جو ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. وہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی ایک پوائنٹ پہ, کہ پوائنٹ نمبر 3 تھا کہ ہر فیلئر میں کوئی اپرچونیٹی ہوتا ہے, ہر فیلئر میں کوئی اپرچونیٹی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیلنج آپ کی لائف میں آتا ہے, اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں ریشو ہونا چاہیے 3:1. یعنی جب آپ اپنے پورے دن کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کے مائنڈ میں جو پکچر بنتی ہے, بیکاز ہمارے پورے دن میں کچھ جگہوں پہ وی وڈ بی سکسیزفل ایموشنلی اینڈ ان فیو پلیسز وی ول بی فیلنگ. تو اگر پکچر آتی ہے کہ 3:1 کا ریشو بن رہا ہے کہ زیادہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, آرام سے ان کو ہینڈل کر رہی ہوں, سیٹ بیکس ہوئے لیکن آئی میڈ اٹ تھرو, تو پھر آئی ایم گڈ ٹو گو. اور 1 وہ ہے جو کسی چیز نے مجھے بہت توڑا بھی ہے, کسی چیز نے مجھے بہت پریشان بھی کیا ہے, تو آئی کین مینیج اٹ. لیکن اگر آپ کا ریورس ہو چکا ہوا ہے کہ 3 آپ کو نیگیٹو نظر آ رہے ہیں یا ملٹیپل نیگیٹو نظر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی اسکویزڈ ان ایک کوئی پازیٹیو نظر آتا ہے, دیٹ مینس یو آر ایموشنلی ویری ڈسٹربڈ اینڈ 100% یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اور اس کے لیے میں ہمیشہ پہلے کہتی ہوں کہ فری ریسورسز پہ جایا کریں. اتنا مٹیریل اویلیبل ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ, اتنا کچھ اسپیکرز نے کہا ہوا ہے, پہلے وہ دیکھیں, پڑھیں, اپنے آپ کو انرچ کریں اور تھوڑا تھوڑا پڑھیں. 15 minutes ریڈ,
اور اس کو اپلائی کریں 15 منٹس ایوری ڈے. یو ڈیولپ یور سیلف. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوتا تو کوچز آر آلویز اویلیبل, دین یو نیڈ ٹو گو ٹو اے سرٹن کوچ. یہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کویشچن پوچھا تھا ریزیلینس جو ہے یہ بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں. جو لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت ویٹیج دیتے ہیں, ہمارے یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. وی آر بیسیکلی ویری ویری ایموشنل اور ہم اس پہ کام نہیں اتنا کرنا چاہتے. اگر ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو بہت اچھی طرح ریزیلینس آتی ہے. لیکن ریزیلینس ڈزنٹ مین کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا, مجھے کبھی کوئی میں چیخوں گی نہیں, کبھی میں مطلب جیسے میں اگر ایموشنل انٹیلیجنس پہ ٹاک دے رہی ہوں تو لوگ سمجھیں کہ ان کو تو کبھی کوئی بات مائنڈ ہی نہیں کرنی چاہیے, کوئی ان کو بری نہیں لگنی چاہیے. یہ نہیں ہوگا. یو ول فیل آل دوز ایموشنز بٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دیم از امپورٹنٹ. یہ آپ نے ایک اور جو بات بہت امپورٹنٹ کی کہ میں بڑا کنٹرول بھی کروں, کسی سے بات کروں, ایک انسان غصے میں, مجھے بھی غصہ آیا, وٹ ڈو آئی ڈو دین. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزٹ لیتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچویشن از گیٹنگ بیڈ اور ہم اپنے سیلف اویئرنیس پہ ہوتے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت. میرا اگر دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہے, دماغ اڑ رہا ہے اور میرا جسم کانپ رہا ہے, فزیکل سائنز آ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آئی ایم لوزنگ اٹ. تو میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی جو ریگریٹفل ہو. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے, دو طرح کے ایگزٹ ہوتے ہیں, ایک فزیکل ایگزٹ اور ایک ایموشنل ایگزٹ ہوتا ہے. فزیکل ایگزٹ یوزلی ہم وہاں لیتے ہیں جہاں پر آئی ایم دا اتھارٹی. ٹھیک, جیسے میں اتھارٹی ہوں, مجھے غصہ آیا ہے, میرا بچہ, میرا سب آرڈینیٹ کوئی اور ساتھ کھڑا ہوا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں کہ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم, کائنڈلی یو کین لیو مائی آفس, کائنڈلی یو کین لیو مائی روم. رسپیکٹفل طریقے سے آپ کہہ دیتے ہیں. آپ بھی اپنے ایموشنس کو سیٹل کرتے ہیں یا آپ خود چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, ہم کسی اور ٹائم پہ اس پہ بات کریں گے, اینڈ یو لیو دیٹ اسپیس. ٹھیک, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں, پھر دوبارہ کسی ٹائم پہ اس کنورسیشن میں آتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ لوگ جو تھوڑا سا ایموشنل انٹیلیجنس کو جانتے ہیں اس کو پریکٹس کریں اور لوگوں کو سکھائیں بھی. دوسرا ایگزٹ ہوتا ہے جو ایموشنل ایگزٹ ہوتا ہے, یہ ہماری کام والیاں بہت اچھا لیتی ہیں. جیسے جب انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا, نوکری نہیں چھوڑنی ہوتی, لیکن وہ چھٹیاں کر رہی ہیں, لیٹ آ رہی ہیں. اب وہ لیٹ آئی ہیں اور آپ نے جب آپ کے سامنے وہ کھڑی ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہی ہیں, آپ انہیں ڈانٹ رہی ہیں, تم لیٹ کیوں آتی ہو, میں تمہیں نکال دوں گی, میں کسی اور کو رکھوں گی. وہ آرام سے, وہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے میں تے کم چھڈنا نہیں, باجی دی عادت ہے بولن دی, وہ آرام سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں اور یا سامنے کھڑی رہتی ہیں. اچھا باجی آئندہ نہیں ہوئے گا. وہ اپنے جس دن انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے اس دن وہ غصے میں جواب دے کر چلی جاتی ہیں. ٹھیک, وہ ایموشنل ایگزٹ لیتی ہیں. دے آر ان دا سیم سچویشن بٹ دے ڈونٹ اٹر اے ورڈ. تو یوزلی ہم ایموشنل ایگزٹ لیتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی اور رسپیکٹفل پرسنالٹی ہے. جیسے ایموشنل ایگزٹ آپ کو لینا چاہیے ان فرنٹ آف یور پیرنٹس, شادی کے بعد ان فرنٹ آف ان لاز اینڈ یور ہسبینڈ. اس وقت ایموشنل ایگزٹ لے لیں, چپ ہو جائیں. بعد میں اس سچویشن کو ضرور جب آپ سیٹل کر لیں اپنے ایموشنس کو تو پھر ہینڈل کریں. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے تو ایگزٹ نہیں لیتے پراپر. اگر ایگزٹ لے لیں تو پھر ہم اندر سے کڑتے رہتے ہیں. وی نیور برنگ اپ دیٹ ٹاپک بیک جس کو ریزالو کیا جائے. اور کئی دفعہ وہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو سال ہر سال چلتا ہے اور ہمیں پھر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز دینا شروع کر دیتا ہے. سو وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ. جی, انفنش, کلوجر نہیں دیتے. بالکل ایسے ہی ہے, کلوجر نہیں ملتا سچویشنز کو, تو پھر وہ ہمیں بیماریوں کے ساتھ, ناٹ اونلی مینٹل ہیلتھ چیلنجز, فزیکل چیلنجز, کینسر ہو جاتا ہے لوگوں کو, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح بہت سارے اور ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں جن کو حل نہیں کر پاتے. My question is that I get frustrated really quick. So if I'm talking to someone, I would end up lashing out on that person, which is totally unintentional. But all I want deep down is that to them to understand me without me saying much. So, well, I know that I am at a greater fault کہ میں جلدی غصہ آ جاتا ہے اور جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں. So how do I regulate myself? بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ جو میں نے آج بتایا ہے, سب سے پہلے آپ یہ نا اپنے آپ کو بتائیں I'm at fault, بتائیں کہ اگر میرا فرسٹریشن ٹالرنس لو ہے, اس کا تھریش ہولڈ کم ہے, میں بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں, تو اٹس اوکے, آئی ایم ہیومن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں کہاں فرسٹریٹ ہوتی ہوں. پیٹرن دیکھیں, یعنی یو اسٹارٹ رائٹنگ جب آپ فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہیں.
جب آپ اس کو جرنلنگ کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنے پیٹرنز نظر آتے ہیں. جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ہماری پرسنالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. اچھا میں اس وجہ سے ہو جاتی ہوں, اچھا جب میں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تب ہو جاتی ہوں, جب مجھے نیند آئی ہوتی تب ہو جاتی ہوں, میں اس پرٹیکولر پرسن کے ساتھ ہو جاتی ہوں, اس پرٹیکولر میٹر میں ہو جاتی ہوں. آپ کا ڈائگنوسس ہونا چاہیے. ونس یو ڈائگنوز دیٹ چیلنج, پھر آپ اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگین یو رائٹ ڈاؤن دا ہول سینیریو. جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے کیسے صبر کرنا ہے, جب یہ ہو رہا ہوتا تو پھر میں نے کیسے صبر کرنا ہے, جب یہ ہو رہا ہو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرنا ہے. تو آپ کہیں پہ جسٹیفائڈ ہیں جہاں پہ آپ تیزی دکھاتی ہیں, کہیں پہ آپ ناٹ جسٹیفائڈ جہاں پہ آپ بہت رش کر رہی ہوتی ہیں. سو آپ جب انالیسس کرنا شروع کریں گی اور پھر ہر دفعہ ہر سچویشن میں 1 to 2% امپروومنٹ کی طرف جائیں. اف یو امپروو 1 to 2%, سو اوور ٹائم آپ کو بہت امپروومنٹ آ جائے گی. دوسری کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھا, یو آر سیٹنگ پرابلی اے ویری ہائی ایکسپیکٹیشن بار فرام یور سیلف اینڈ آلسو فرام دا ادر پرسن, کہ اس کو میری بات سمجھ آ جائے فوراً جیسے میں بتا رہی ہوں. تو وہ آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن کو بھی لوور کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس طریقے سے اس کو بات نہیں سمجھ آتی تو وٹ کین بی another way of explaining to the same person. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہوتا ہے, مطلب یہ بات میں پوچھنی ہے کہ صبر ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ بہت اللہ سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا, مطلب اس طرح. تو جو صبر ہوتا ہے وہ انسان کو کم ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی چیز کرنی چاہیے کہ وہ چیز ہائی ہو, مطلب آپ کا لیول صحیح رہے اس میں. صبر کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر میں 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس آتے ہیں. پہلا اسپیکٹ آتا ہے نو میٹر وٹ از ہیپننگ ان یور لائف یو کیپ اسٹیئنگ کنسسٹنٹ آن ڈوئنگ گڈ. یعنی آپ سچویشن کے مطابق برے نہیں بنتے, آپ اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے, ذکر کرنا نہیں چھوڑتے, قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتے, اپنے گڈ مینرز نہیں چھوڑتے. سسٹینیبلٹی ان ڈوئنگ سم تھنگ وچ از گڈ. نمبر 2 صبر میں آتا ہے کہ نو میٹر وٹ ہیپنس آپ غلط کام نہیں کرتے. یعنی اب آپ کا کسی نے دل توڑا ہے تو آپ 6 لڑکوں سے آن لائن باتیں کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ لڑکیوں سے بات کرتا ہے, منگنی ٹوٹی ہے, تو میں بھی اتنے لڑکوں سے بات کروں گی. You don't do that. Sabr tells you just because someone else is doing something wrong, I will not opt for something wrong. Just because someone else is shouting at me, I will not shout back. Because I'm engaged in couple counseling as well. تو ہر دوسرے دن وہ ینگ کپل میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ مرد کہتا ہے اس نے بیہیویئر ایسا دیا اس لیے میں نا اس پہ چیخا اور میں نے گالی دی. میں کہتی ہوں دیٹ ڈزنٹ پروو دیٹ. ہاں ان کو بیہیو صحیح کرنا چاہیے, وہ میں ان سے ضرور پوچھوں گی. بٹ اگر کوئی آپ کو جو مرضی کہہ رہا ہے, ماں بہن کی بھی گالی دے رہا ہے, صبر ٹیلز اس میں نے نہیں جواب میں وہ گالی دینی. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ لک بیک آف, اب میرے سے اس طرح بات نہ کریں, لیکن میں گالی نہیں دے سکتی. یہ صبر ہے. اور تھرڈ ایلیمنٹ صبر کا کیا ہے کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں, اپنے جذبات کا صحیح استعمال کریں. تو صبر یہ نہیں ہے کہ میں یوں بیٹھی ہوئی ہوں میں نے صبر کیا ہوا ہے اور پھر میں ڈپریشن کی مریض ہوں اس لیے صبر کم ہو گیا. اگر آپ ڈیلی اپنے کام صحیح کرتے رہتے ہیں, صبر آٹومیٹیکلی آپ کا اپلفٹ ہوتا رہتا ہے. You are becoming more and more resilient and more healthy. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.